اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ماتلی کے غیرت مند فرزندوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے قابل احترام بزرگ اور ملت تشیع کی دل کی دھڑکن قائد وحدت راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کا یہ اجتماع ہمارے پیارے دوست سرزمین سندھ کے ایک غیرت مند جوان کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ پیار علی کھوسو سرزمین سندھ کا وہ با وفا فرزند تھا، ملت جعفریہ کا وہ فرزند، اس سرزمین سے محبت کرنے والا وہ فرزند جس نے کبھی ظلم اور شدت پسندی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اس پیارے ساتھی جس کا پیارا نام ہی پیار علی کھوسو تھا، میں اس کے خانوادگی کو، اس کے والدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس گھرانے کو میرا سلام جس نے اس جیسے چری فرزند کو جنم دیا، اس ماں کی خدمت میں میرا سلام، ان بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور سرزمین ماتلی آپ کو سلام کہ آپ کی سرزمین پہ اس فرزند نے جنم لیا۔ یہ سرزمین ماتلی جہاں پر گزشتہ دنوں شدت پسندوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر شدت پسندی کا بازار گرم کیا جا سکے، نفرتوں کو پروان چڑھایا جا سکے، کبھی عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، کبھی محمد اور آل محمد کے ذکر کے سامنے قدخنے لگانے کی کوشش کی، لیکن میرے ماتلی کے یہ بابصیرت جوانوں، بالخصوص پیار علی کھوسو، یعقوب حسینی اور دیگر دوستوں نے ہمیشہ ان کے عزائم کو ناکام بنایا۔ مجھے یاد ہے جب اس سرزمین ماتلی پر تکفیریت کے نعرے بلند ہوئے، یہاں پر نفرتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی، تو اس سرزمین پر نفرت کا جواب نفرت کے دینے کے بجائے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہم اس سرزمین سے محبت رکھنے والے اور پاکستان میں امن کو فریب دینے والے ذمہ دار قوم ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرزمین سندھ یہاں پر طاقتور اور بالادست نے قانون کو اپنی لونڈی بنا رکھا ہے، یہاں پر شدت پسندوں کو آزادی ہے، یہاں پر نفرت چڑھانے والوں کو آشیرواد دی جاتی ہے، پروٹوکول میں ان کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن جب محمد اور آل محمد کے ذکر کی بات آئے تو وہاں پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ جس طرح پیار علی کھوسو نے ظلم کے اس نظام کو للکارا تھا، اسی طریقے سے سرزمین ماتلی کا اور سندھ کا ہر فرزند اس ظلم کے نظام کو للکارتا رہے گا۔
نہ کبھی عزاداری سید الشہداء پہ ہم نے کمپرومائز کیا، نہ کریں گے، اور تمہیں یہ قدغن لگانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہاں پر کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی کلچر ڈے ہو، رقص و موسیقی کی محفلیں ہوں، کسی کی قسم کی اجازت درکار نہیں ہوتی، لیکن جہاں حسین کے غم کی بات آئے وہاں پابندیاں، وہاں ایف آئی آریں، وہاں فورس شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے، اس ماتلی کی سرزمین سے پیارے علی کھوسو کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اس محفل سے یہ پیغام بڑا واضح دیتے ہیں کہ نہ کل تمہاری ایف آئی آروں سے ڈرے تھے، نہ آنے والے کل تمہاری ایف آئی آروں کے ذریعے عزاداری کو روک سکتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ تم نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے بات بات میں، جہاں کوئی فعالیت ہو، جہاں وطن کے استحکام کے لیے کوئی فعالیت کرے، جہاں پر ملت تشیع کا کوئی فرد اپنے آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر تم فورس شیڈول کو امپلیمنٹ کرتے ہو۔ میں سندھ سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ باعث ذلت اور رسوائی ہے تمہارے لیے اور تمہارے آقاؤں کے لیے۔ اس کے اوپر یہ فورس شیڈول کا تذکرہ میں نے اپنے قائد عبادت کے کانوں سے گوشت گزار کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے اوپر گفتگو اور لائے عمل ناصر ملت راجہ ناصر عباس جعفری صاحب دیں گے، لیکن اس پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دیتا ہوں سندھ کی سرکار کو کہ ہم بارہا تمہاری میٹنگوں میں اور مقتدرہ کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ بدین سجاول اور ماتلی میں یہ بڑھتی ہوئی تکفیریت اور اس کا پنپنا باعث تشویش ہے، جو کہ نہ صرف سرزمین سندھ بلکہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اسی لیے ان قوتوں کو لگام دی جائے۔ یہ سرزمین سندھ کی سرزمین اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ محبت امن و راشدی کی سرزمین ہے۔ یہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، شیعہ، سنی سب محبت سے رہتے ہیں، کیونکہ یہ میرے لطیف سائیں کی سرزمین ہے۔ اور محبتوں کی اس سرزمین پر ہم نفرتوں کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ پیارے علی کھوسو اپنی میراث میں محبت، امن، ناشتی اور پیار کی میراث چھوڑ گیا ہے، اور یہی میراث اس سرزمین ماتلی کی میراث رہے گی، حسینی جوانوں کی میراث رہے گی۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہم مجلس وحدت مسلمین ملت میں محبت، اخوت اور سرزمین پاکستان پر امن اور رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمام مکاتب فکر کے درمیان ایک اتحاد اور وحدت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے، اس کی بدولت سرزمین پاکستان طاقتور ہو، سرزمین پاکستان مستحکم ہو۔ اسی لیے حکمرانوں کو اسی لائن اور ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں حکومت وقت کو یہ پیغام دیتا چلوں
کہ یہ ملت جعفریہ یہ لاوارث ملت نہیں ہے۔ ہم نے جب طے کیا تب اہداف حاصل کیے ہیں۔ اگر کبھی تمہیں طاقت فراہم کی تو اس وجہ سے طاقت فراہم کی کہ سرزمین پاکستان مضبوط ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ہمیں دبانے کی کوشش کی، اگر تم نے ہمارے آئینی اور قانونی حق پر قدغن لگانے کی کوشش کی تو یہ نہ تخت تمہارا رہے گا اور نہ تم ان کرسیوں پہ براجمان رہو گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے پیروں سے یہ تخت کھینچنا ہے تو کھینچ کے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔